अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे हल्की फुल्की सियासत पर, लंदन बैठे पाकिस्तानी सियासतदानों पर, और नसीर भाई का गाना, नसीर भाई का चैलेंज भी है, एक नहायत खूबसूरत गाना ओपी नैयर की कंपोजिशन में, वो भी हम आपको सुनाएंगे। गुफ्तगू के लिए हमने दावत दे रखी है कामिल अली आगा साहब को, जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मुल्क के उन लीडिंग पॉलिटिशियंस में इनका शुमार होता है जो बेबाक हैं, सीधी खरी बात करते हैं और नतायज और मुज़मरात से बेनियाज होकर बात करते हैं, और आम तौर पर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार भी अपनी साफ गोई की वजह से रहे हैं। सर भी तारुफ कराओ, असी भी पॉलिटिशियन है, मेरी कोई तो परचून की दुकान नहीं है। आप लग वैसे यूं रहा है कि आपकी परचून की दुकान हो ना हो, सर्कस जरूर है। जिस तरह आप सर्कस जरूर है, मैं नाल बांदर पाया बुजुर्ग। अच्छा जी, ये साहब अपने आप को MNA कह रहे हैं। MNA कह नहीं रही, हाँ ये MNAs का मजमूआ है सर। MNA हैं, बड़े रिलैक्स्ड मूड में होते हैं। इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, साफ लगता है कि ये नवाज लीगी हैं। क्यों जनाब, ऐसा ही है? जी जी अलहमदुलिल्लाह, नवाज लीगी। रोने वाली केड़ी गल है? रोने वाली केड़ी गल? मैं तेरे को बिस्कुट मांग ले। उतरे जो हालात होए है ना, वो कुछ भी नहीं, हल्की सिसकियां हो रही है। नहीं, ये गैर जरूरी तौर पर आप ऐसी हल्की हल्की कोई सिसकियां विस्कियां कोई नहीं। नवाज लीगी बड़े मुतमईन फिरते हैं और उनके ख्याल में ये कोई ऐसा इशू नहीं है। और परसों तरसों जो कमेटी बैठी थी, जो डिस्कशन की है उन्होंने, वो उसके बाद तो बहुत ज्यादा पुरुमीद है कि ये क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। कुछ भी नहीं, मैं तो कह रहा, मेरी गल से यकीन करो, सारी कमेटी ये उत्ते बैठी सी जी। कुछ नहीं होना, अल्लाह के फजल करम नाल इजी हो जाओ। अच्छा जी, ठीक है, अब इजाजत है मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करूं। लेकिन उसके बाद मेरे भी करनी, मेरे पता तुझे मेरे करनी नहीं है। मैं करूंगा, पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान से, फिर आपके साथ। अच्छा, मैं मोअज़्ज़ज़ नहीं है ना? अच्छा जनाब, तुम मोअज़्ज़ज़ भी हो और मोटे भी हो। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि क्राइम क्या बताते हैं? ये जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, बड़ी फ्लूइड सी है, आपको किस तरफ जाती नजर आ रही है? मैं समझता हूं कि ये ऐसे वक्त में ये इशू आया है जिस वक्त पाकिस्तान में हर आदमी, हर शख्स जो है वो ये चाहता है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मसाइल का शिकार हैं लोगों के पास अद्वियात नहीं है, लोगों के पास भूख नंग है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, बच्चों के लिए तालीम के लिए पैसे नहीं है, एजुकेशन लोगों को नहीं मिलती। तो मैं समझता हूं कि लोगों के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, महंगाई के अंदर उनकी आमदनी बढ़ी नहीं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और जिसके पास नौकरी है वो भी परेशान है, जिसके पास नौकरी नहीं है वो बेचारा खुद की कशी की तरफ माइल है। तो नौजवान बच्चे जब फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, डिग्रियां लेके फिर रहे होंगे, तो वो अब ये चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन खत्म हो। एक तरफ वो लोग हैं जो अरबों रुपए जो हैं वो लेके बैरून मुल्क इन्वेस्ट करते हैं, और ऊपर से जब ये पनामा लीक्स हुई हैं तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की लीक्स हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ हैं, जिसका सबूत इसके साथ है, और दुनिया के 70 मुमालिक के इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। अच्छा, मैं एक बड़ी अजीब इसमें डायकोटमी ये देखता हूं कि आप लोग जो अपोजिशन के लीडर्स, अपोजिशन के लोग हैं, लीडर्स हैं आपके, आप खुद शामिल हैं उनमें, आप इस कदर मुतमईन फिरते हैं कि इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद अब तो गुंजाइश है ही कोई नहीं। और दूसरी तरफ नवाज लीग, जैसे मैं अभी कह रहा था कि वो भी बड़े मुतमईन फिरते हैं कि भाई कोई मसला ही कोई नहीं है, तो छोटा सा एक इशू है जिसमें मियां साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है, और इवन उनके अगर बच्चे भी ऑफशोर कंपनियां अगर उनकी हैं तो ये सारा टैक्स जो है पेड है, कोई ऐसा मसला नहीं। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े मुतमईन। आज तक देखिए, जो भी करप्शन करता है ना जी, और इस लेवल पे करता है, वो मुतमईन होता है कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। यही तो गलतफहमी है जिसको अब पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम अल्लाह पाक ने, ये अल्लाह की तरफ से आई है। ये इमरान खान ने यही कहा था, ये अल्लाह का एक अल्लाह का तोहफा है उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। लेकिन हुकूमत वाले कहते हैं जी हमारा टेस्ट है ये, और हम इसमें से। तो ये इत्मीनान तो हर बदयानत शख्स की होता है
وہ آپ ان کی لینگویج دیکھیں، ان کا اطمینان دیکھیں، لیکن یہ عام جو پارلیمنٹیرینز تمام ہیں وہ ان کا رویہ نہیں ہے. یہ وہ 5-6 کا گروپ ہے جو بڑا مطمئن ہے اور وہ اطمینان دلا رہا ہے دوسروں کو. آپ دیکھیں پرسوں بھی جو قیادت کی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے جی. اور اسحاق ڈار صاحب وہ ہے جس دن وہ سچ بولیں گے اس دن میرے خیال میں فوت ہو جائیں گے. انہوں نے سچ بولنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھ لیں میں آنےسٹلی بتاؤں، میری ان کے ساتھ ایک طویل دورانیے کی ٹاک ہوئی تھی. میں نے محسوس کیا کہ بڑا صاف گو اور بڑا ٹو دا پوائنٹ فوکسڈ گفتگو کرنے والا آدمی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل دھوکہ ہو، مجھے محسوس نہ. آپ کے تو کلیگ ہیں. آپ دیکھیں یہ جھوٹ بولنے والوں کی بھی اقسام ہے. یہ اس قسم میں شامل ہیں کہ جو جس بندے کے بھی سامنے بیٹھیں گے وہ جھوٹ کو کم از کم 40% سچ کم از کم 40% سچ مان لے گا. دبنگ طریقے سے بولو. ظاہر ہے جیسے میکیاویلی کہتا ہے، میکیاویلی یہی کہتا ہے کہ جھوٹ ایسے بولو اور اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. تو یہ اس قسم کی شخصیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج تک سچ بولا کو ایک سچ مجھے بتا دے کوئی کہ جب سے یہ اقتدار میں آیا کس شعبے کے اندر انہوں نے سچ بولا. یہ سی پیک کے اندر سچ بول رہے ہیں. قوم کو بتایا ہے کہ کتنا اس کے اندر قرض ہے، کتنے % پہ ہے اور کتنا جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہے. کوئی چیز واضح نہیں ہے. LNG کا آپ دیکھ لیں جو معاہدہ کیا انہوں نے قطر کے ساتھ، اس کے اندر یہ انہوں نے آج تک نہیں بتایا، اور جب بتایا بھی تو آپ کے سامنے ٹرانسپورٹیشن کے اندر انہوں نے وہ اخراجات قبول کر لیے جی جی جو کبھی دنیا کے اندر LNG کے معاہدے کے اندر نہیں ہوئے. ہر شعبے کے اندر جھوٹ ہے ان کا. آفتاب صاحب میری قوم کا لوٹا ہوا سرمایہ وہ سامنے آ چکا ہے، پھر بھی احتساب نہیں ہو رہا. آپ واپس کر دو بھی آپ کھولے نا. یہ نہ سیاستدان کردار ادا کر رہے ہیں، نہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور میڈیا اور کیا کرے؟ میڈیا اڑ کر دکھا دے. صبح شام تو میڈیا یہی کچھ کر رہا ہے. ہمارا آج کا موضوع کیا ہے ویسے بٹ صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب میں تو یہی سمجھتا ہوں آج سارا موضوع ہمارا ان جو لوٹے ہوئے جو لوٹ رہے ہیں عوام کو، جن کا مال سامنے نظر بھی آ گیا. ہم وہی بات بٹ صاحب وہی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کامل آغا صاحب سے درخواست وہی گل ہو رام نہ کر رہے ہیں رولا پا گیا. یار رام نہ بیٹھے تھی کی ہو گیا تمہیں پتا ہے کہہو جی گلا کرتے پے نے. اچھا ویسے آپس کی گل ہے، تم بھی اپنے علاقے کی بٹ صاحب ہی ہے. تو مصوم ہے تم نہیں پتا. مینو سارا پتا جی، یقین کرو ٹینشن کی وجہ تو میاں نواز شریف بیمار ہو گئے. صحیح ہے. چلو کسی نے میاں نواز شریف کی علالت کا تذکرہ تو کیا نا. نہیں جی میاں صاحب ہے تو کوئی سر ایسی کوئی گل نہیں، کوئی ایڈے حالت نہیں. انہوں نے میڈیکل چیک اپ واسطے گئے نے، آ جان گے اللہ کے بزرگ اپنا. یہ بزرگوں کا تو کام ہی ہے. اللہ نے زندگی سے دے بڑے پیارے آدمی ہیں، لیکن گل اتنے ہون رہی ہے. نہیں گل یہ ہوئی ہو رہی ہے، ملک کی گل ہو رہی ہے. اسی کو نہروں پار نہیں بیٹھے کل فری ہے. ہاں جی سر میں اج بیٹھی ہوں، میرا پنامہ لیک نہ لکھاو. بہت اچھے. یہ پنامہ لیک لکھوا دو، یہ ہلوانا لیک چ لکھوا دو. دیکھو آفتاب صاحب گل یہ ہے اتوں کا عام آدمی بھی بچارا پریشان ہے. جی تھی گل کی ہے کہ ہر بندہ بے فکر ہے، جہاں لٹیا جاتا ہے وہ بھی بے فکر ہے، جہاں لٹ رہا ہے وہ بھی بے فکر ہے. یہ میں کچھ زیادہ سیریس نہیں ہو گیا. اور حاجی صاحب ایسے ہی احتیاطاً میں بھی بتا رہا ہوں، میں بھی نہر کے پار نہیں بیٹھا. آپ بہت اونچا بول رہے ہیں. اللہ کی قسم ہے یہ بھی میرے تو بول رہے ہیں کیونکہ میرا پچھلے 2 منٹ پہلے ایک کان بند ہو چکا. اور گل سن کاکا، ہاں جی تو اتنے بیٹھا نا چاہ دے پانڈیا نو ہاتھ نہ لائی ہے. اپنا بٹ صاحب تھی اپنی گل شروع کرو. بھیا احتساب کدو شروع ہوئے گا؟ 2 منٹ بعد شروع ہو جائے گا. کدو پھڑے جان گے؟ اور سارا کچھ میں کیتا جنہوں نے کیتا انہوں نے چھڈنا نہیں چاہیے. ہے جی عوام معصوم ہے ساری گل سنتی گئی ہے. پیسے پوسے کٹھے کر کے نا کوئی ڈنڈا خریدو. سمجھ یا اگر ڈنڈا نہ ملے تو ایک سنڈا خریدو. تو دن رات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات گفتگو جاری ہے پیناما لیکس کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل علی آغا صاحب. آغا صاحب، ہر سیاسی جماعت کا
کوئی نہ کوئی اس میں حسب توفیق حصہ ہے پاناما لیکس کا. پیپلز پارٹی کے کچھ 2-3 لوگوں کا تذکرہ ہے, نواز لیگ کے بڑے اہم لوگوں کا تذکرہ ہے. یہ کاف لیگ بچی ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں ہمارے متعلق تو یہ ہے نا کہ ہم نے 4 ماہ پہلے چودھری شجاع حسین نے جب سپریم کورٹ میں لسٹ ایک پیش کی, اچھا جی, 150 لوگوں کی یا اتنے, تو چودھری شجاع صاحب کا بھی نام اس میں, چودھری برادران کا تذکرہ تھا. تو چودھری صاحب نے ببانگ دوہل یہ کہا کہ سب سے پہلے مجھے ٹرائی کریں اور مقدمے کو اس وقت, میرے خلاف مقدمے کو اس وقت تک چلائیں جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے, اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے, اور ایلیگیشن جو ہے وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. یعنی ان کا نام ہے آف شور کمپنیز کے حوالے سے؟ نہیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں. وہ آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کسی جگہ پہ الزام ہے تو ہمیں ٹرائی کریں, اگر تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, سچ اور جھوٹ جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائے. اچھا یہ بتائیے, یہ جو ہمارے سرکردہ لیڈرز ہیں یہ آج کل لندن میں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہے, بڑی دلچسپ باتیں, بھاگ اٹھا ہے سارا وطن, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے لوگ تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی جو آئندہ لیکس آنے والی ہیں اس سے بچاؤ کے لیے یہ کوئی بندوبست کرنے کے لیے گئے ہیں سارے کے سارے. یہ ظاہر ہے ہر کسی کو فکر ہے, جس کا نام ہے اس کو فکر تو ہوگا نا, اس نے اب سنبھالنا تو ہے نا, اور وہ اس کو یہ بھی زور ہوتا ہے کہ وہ میں پیسے کے زور پہ یہ ساری چیزیں سنبھال لوں گا. جیسے محترم ایم این اے صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ زون پہ ہوتا ہے. ایم این اے صاحب ہیں سچے اس حوالے سے؟ میں ہوں بھی کہہ رہے ہیں, میرے نال بھی گل کرو کہ میں تھا تو نہیں نا پھر میں جواب نہیں دے سکتا. اچھا جی, بات قابل علی آغا صاحب نے گل کری, میں آپ کی ترجمانی کرنے لگا تھا. نہیں تھی نہ کرو, مجھے پتا تھی مڑ کے ساڑھے تے آنا ہے. نہیں میں نے نہیں آنا نا. عرضی ہے بابا جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ, تسی ہولی بولنا ہے کیونکہ تسی ادھر ریڑ بھی سکتے ہو. مطلب ہر بندہ ہولی بولے تا بائی پاس ہوا. کدی بائی پاس ہوں سن پتر, ہوں تو کدی 22 کدی 23 کدی 24. اچھا جی, آپ کچھ بھی نہیں الحمدللہ. تھی کرے کہ لنڈن کی کرن گئے نے, لنڈن تو اندر سے اپنے چیک اپ واسطے گئے نے, اللہ نے فضل کرنا. عمران خان کس چیک اپ کے لیے گئے ہیں جی؟ عمران خان بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں بھائی, زرداری صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں, الطاف بھائی وہاں پہ بیٹھے ہیں. بیٹھے نا, میں انہوں کی کرسیاں کھچ لے وہاں جا کے بیٹھے. لیکن میں میاں صاحب نے پراپرلی میڈیکل چیک اپ واسطے گئے نے, اللہ انہوں نے ساری بھی زندگی لاوے, واپس آن گئے تھے. چودھری نثار صاحب بھی وہاں پہ, وہ ویسے جرمنی چلے گئے, وہ ادھر جرمنی چلے گئے. اچھا ہاں جی, لیکن وہ آ جان گے. ویسے ایک ہی فلائٹ میں گئے تھے سارے. ہاں جی کو فلائٹ اتفاق. اور سر اس میں مذاکرات کامیاب بھی ہوئے عمران خان کے, چودھری نثار کے, وہ جہاز پہ آن بورڈ ہوئے ہیں. جی بالکل. ہاں جی, یہ بھی اسے فلائٹ سے چلے سی, فلائٹ نے انہوں ویخ کے دوڑ لاتی. چلے سر یار آپ کیوں ان کا مذاق اڑاتے ہیں؟ سیدھے سادے نفیس پیارے سے آدمی ہے وہ. اچھا ہے تھی, یعنی کہ کیوں دے رہے ہو؟ نہیں کیوں دے رہا ہے, میں سمجھتا نا سیدھے سادے نفیس سے, اگوں کہے گا نہیں موٹے سے, درمیانے سے, بھدے سے. اچھا نہ میں دیکھیں جی, نہ آپ درمیانے ہیں نہ آپ بھدے ہیں. آپ اگر ہو سکتے ہیں تو موٹے ضرور ہے. چاہتے تھی تھی نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. اب مجھے اگر ترجمانی, بابا جی تھوڑی کو تارا کٹ کے چپ کر گئے. وہ اپنی باری پہ بولتے ہیں, آپ کی طرح ایسے ہی نہیں بولنا شروع کر دیتے. کم اس سے بولیں گے. اچھا میری گزارش یہ تھی کہ واقعی ہمارے ہاں اس طرح کے لاتعداد کمیشنز بنے, لاتعداد کمیٹیاں بنی, بڑے بڑے فیصلے, بڑے بڑے معاملات آج تک پینڈنگ چلے آ رہے ہیں. کامل علی آغا صاحب, لگتا ہے کہ یہ بھی داخل دفتر کر دی جائے گی فائل؟ لیکن میرے خیال میں یہ جو حالات ہیں اس کے اندر, آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی سال سے ملک کے اندر لوگ جو ہیں کرپشن کے خلاف جو ہے وہ صف ہرا ہو چکے. میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں, مجھے الاؤ کریں صرف ایک فکرہ کہ یہ ویسے بدترین معاملہ, یہ بدترین موڑ تھا تاریخ کا. نواز شریف صاحب کبھی نہ چاہیں گے کہ اس موڑ پر ان پہ کرپشن سے متعلق, اور اس وقت یہ نہیں لگنا چاہیے تھا. آفتاب صاحب, اس وقت دنیا کے اندر منی لانڈرنگ کے اوپر بھی بڑے تحفظات ہیں اور بہت قدغن
لگ چکی ہے اور بڑی انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں معاملات. اور آپ دیکھیں کہ یو این نے بھی ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی ہوئی ہے. جی. تو کئی ممالک جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی، بزنس مین جو ہے نا وہ تو ہمیشہ کہتے جی ہم جو لکونہ ہے قانون میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جو پالیٹیشین ہے، پالیٹیشین بہت سینسٹیو جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو جھوٹا الزام بھی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہ تو انہوں نے خود دعوت دی نا جی، جب حسین نواز صاحب نے دعوت دی، ویسے حسین وہ نواز پریمپٹ کر رہے تھے کہ یہ لیکس آ رہی ہیں. یس، اور اب بھی یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ اگلی لیکس بھی آ رہی ہیں، اس لیے لندن چلے گئے ہیں. میں حسین نواز کی معصومیت پہ پریشان تھا کہ یہ کیا کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پریمپٹ کیا تھا. سر بچے غلطیاں کرتے رہتے ہیں، بچے کرو غلطیاں ہو جاتی ہیں. بھائی غلطی نہیں، اس نے تو پیش بندی کی تھی. آپ جیسے بولے بادشاہ، آپ کو پتہ ہی نہیں. بس تو سے غلطی نہ کر. بچے نے اور اگر اس نے پیش بندی کی تھی تو میرا خیال ہے ٹھیک کیا تھا کہ بالکل ٹھیک کیا تھا. قوم کو حقائق بتائے اور قوم کو حقائق یہ بتائے کہ میں نے 2006 میں فیکٹری بیچ کے یہ ساری انویسٹمنٹ، البتہ اور اس کے ثبوت جو آ رہے ہیں، ڈاکومنٹس کے ذریعے ثبوت آ رہے ہیں کہ 1989 سے یہ انویسٹمنٹ موجود تھی اور 1993 سے یہ آف شور کمپنیز بھی موجود تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آفتاب صاحب کہ یہ پیسے جو ہے یہ بیرون ملک جائز طریقے سے گئے، ان کے اوپر ٹیکس دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، یہ کن ذرائع سے کمائے گئے، اور 6 سال کے اندر 6 سال کے اندر اور پھر یہ ملینز آف ڈالرز کیسے، کیا چمتکار تھا، کیا معجزہ تھا. پھر یہ 30-40 سال میں ان کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اگر یہ جائز تھے میں اس حوالے سے سوالات تو رہیں گے یہ ساری چیزیں. سر 30-40 سال تو بات بہت پیچھے چلی جائے گی، اس کے لیے تو بڑے بیٹھے ہیں. لیکن حسین نواز سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ جب بھی پاکستان آپ تشریف لائیں، یہ فورم حاضر ہے، ضرور آئیے اور ہمیں بتائیے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں یہاں پہ کلیریفائی کر دیں. دیکھیں یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا جی، جب یہ انویسٹمنٹ ہوئی، وہاں پہ یہ پراپرٹیز خریدی گئیں، جب آف شور کمپنیز بنی، ان کی ایج کیا تھی؟ ہاں جی، یہ حسین نواز صاحب کی پتہ نہیں 17 سال تھی اور دوسرے کی 13 سال. بے شمار سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں. ساتھ ساتھ کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پہ، اور اتفاق سے وہ بھی لندن سے ہیں. کیوں جی؟ از شی اسٹل دیر؟ فاطمہ فرام لندن. جی فاطمہ پلیز گو ایڈ. السلام علیکم، میں نصیب بھائی کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں. جی ضرور کیجیے. یہ کاغذی پھولوں سے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا، اے کاش کوئی انہیں بتا دے مقام اونچا ہے سادگی کا. بہت اچھے جی. وحید مراد پہ پکچرائز ہوا دیور بابی. آواز مہدی حسن، فلم کا نام ہے دیور بابی، موسیقار تھے ماسٹر عنایت حسین. چلو ٹھیک ہے. کیا بات ہے جناب، ہر گانا 10 دن کا. نصیر بھائی ہر چیز 10 دن دی، میوزک ڈائریکٹر، ہیرو، یہ وزن بھی دسو ذرا. اس کا وزن پوچھنا ہے تو سٹول سے پوچھو جس پہ بیٹھا ہو. سٹول دے ڈیلے باہر آئے ہیں. اچھا سر، آخری 30 سیکنڈز ہمارے پاس اس سیگمنٹ کے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امپائر کے تیور اس دفعہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تک میں دیکھو غور میں نے بڑا کیا ہے امپائر کی انگلی پہ. آج تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ واقعی یہ معاملات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ اس کی جو مخلوق پریشان ہے اس کے اوپر لے ڈوبی ہے کسی کو، ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان پر اللہ کریم کو ترس آ گیا. سر لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ جو تبدیلی اگر خدا نخواستہ آتی ہے تو سارا کچھ گل و گلزار ہو جائے گا؟ یہ سارا کھلارا کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں امید تو یہ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں میں اسے کنٹینیو کروں گا سر. بریک لینی ہے، بریک کے فوراً بعد کنٹینیوس ذات ول ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کنٹینیوس ذات. جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم کشمیر کی کلی سے. نہایت لازوال کمپوزیشن ہے او پی نیر کی، گایا محمد رفیع نے. پیش کرنے جا رہے ہیں وکی. یہ چاند سا روشن چہرہ
जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गानों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गानों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना के ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ब्रावो ब्रावो। अच्छा जी,
کہتے ہیں کہ او پی نیر کا ویسے میوزک لازوال ہے لیکن اسے میوزک کی دنیا میں امورٹلائز کرنے کے لیے کشمیر کی کلی کا میوزک ہی کافی تھا، اور بہت عمدگی سے ہمارے میوزک باکس نے ایک ایک انسٹرومنٹ نے انصاف کیا ہے، اور وکی ایکسیلنٹ، شاباش، بہت اچھا۔ اچھا جناب، ایک چیلنجر بھی فرنٹ سیٹ پر تول رہے ہیں، جی جناب کیجیے چیلنج۔ چھو لینے دو نازک ہوں، سرگوشی میں نہ چھوئیں، ذرا قریب کریں۔ کچھ اچھا چیلنج آپ کی طرف آئے نا؟ نہیں ہے ذرا اونچی بھیا، یہ تو میں نہیں سن رہا۔ چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو، کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ، چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو۔ جی نصیر بھائی، سمجھو وہ پہلے بھی سوئے ہوئے، حالانکہ فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ جی نصیر بھائی۔ آواز ہے محمد رفیع کی، فلم کا نام ہے کاجل، موسیقار تھے ربی۔ بس ٹھیک ہے، غائب نہ ہو جائے پتر۔ یہ نصیر بھائی کے ساتھ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ نصیر بھائی بہت چھوٹی سے تمہارے یار ہم جی ایک اور چیلنجر ہے فرنٹ پہ، دوسرے اینڈ پہ بیٹھے، جی جناب۔ کیا ہے جو پیار اچھا، تو ساری آج فرنٹ سیٹ پہ بنا، رکھ دیا قدموں میں دل نظرانہ قبول کر لو۔ جی نصیر بھائی۔ آوازیں ہیں بالا اور احمد رشتی کی، فلم کا نام ہے دل میرا دھڑکن تیری، موسیقار تھے ماسٹر انیس حسین۔ کیا بات ہے، انہوں کہیں دیا ٹیلنٹ۔ صحیح گل ہے، صحیح گل ہے۔ آج کل نئی سیمپو آئی ہے۔ نصیر بھائی اپنے فیلڈ میں یکتا ہیں، ہاں جی، پورے ساؤتھ ایشیا میں ان جیسی میموری کسی کی نہیں، پورے ساؤتھ ایشیا میں ان جیسا کمزور بھی کوئی نہیں۔ اس کے باوجود دیکھ لو کیسا ملک کے حالات کی میں ٹھیک ہوں گے جب تو ٹھیک ہوئیں گی۔ نہیں ذرا تسی کو روشنی تے پاو۔ اچھا، ملک کے حالات اونچی آواز میں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے پاس دانشور بھی موجود ہیں، ہمارے پاس سیاسی لیڈر ایک موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ایم این اے بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں، آپ کی طرف بھی آتے ہیں۔ کہی جاؤ نا۔ اچھا جی، ایم این اے بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، اچھا جناب، یہ بتائیے کہ یہ جو کمپیریٹیولی کہتے ہیں شہباز شریف کی پرفارمنس اچھی ہے، بہت مصروف ہیں، پروجیکٹس پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہ زیادہ دھیان میگا پروجیکٹس کی طرف ہے، اور جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے بڑی حد تک کنونس ہوتا بندہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ خود کسی کرپشن میں انوالو نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا ہوں، جتنے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک مثال لے لیں، چودھری پرویز لائی صاحب نے ایک گرین لائن ٹرین کا منصوبہ اناؤنس کیا تھا، ساری انڈر گراؤنڈ تھی، ٹھیک، $1 بلین کا وہ پروجیکٹ تھا، اور سسٹرا کمپنی جو ہے اس کو بنا رہی، دنیا کی اتنی مشہور کمپنیاں جس نے یورو لائن انڈر لائن جو ہے وہ بنائی تھی، ٹھیک، وہ کمپنی بنا رہی تھی، اور وہ جو لون تھا، قرض یعنی تاکہ عام آدمی کو سمجھ آئے، وہ 0.025% کے اوپر تھا اس کا انٹرسٹ ریٹ، اور آج یہ $1.64 بلین کی ٹرین بنا رہے ہیں جو سارے شہر کو برباد کیا ہوا ہے، اور 3% پہ لون ہے یہ۔ آپ اندازہ کریں یہ کس کے پیٹ کاٹ کے یہ دیا جا رہا ہے، اور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کوئی جواز ہے؟ اورنج ٹرین نے تو واقعی دیکھیں، اور انڈر گراؤنڈ یہ تو مصیبت میں آ کے چند جگہوں پہ انڈر گراؤنڈ کرا رہے ہیں۔ ٹرین اور میٹرو کے علاوہ اور کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ نے کیا کیا بتائیں؟ ویسے اورنج ٹرین گو کے اس کے بینیفٹس بھی بہت ہیں، لیکن جو تباہی اور بربادی اس نے کی ہے، اس پر میرا خیال ہے شہباز شریف کو کسی دن جواب دینا پڑے سب لوگ آپ دیکھیں اس پہ سبسڈی کتنی دینی ہے انہوں نے؟ سر وہ یہ دیکھیں، یہ سارا کچھ تو ہو چکا ہے، لیکن نہیں، اس کے اوپر یہ جو اورنج ٹرین ہے یہ 4 بلین 4 ارب روپیہ ماہانہ یہ حکومت اپنی جیب سے دے گی۔ یہ میٹرو کے اوپر آپ کو پتا ہے 1 ارب 20-25 کروڑ روپیہ راگا صاحب اس سے مہینے کا دے رہے ہیں، اس سے زیادہ سنگین کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ سر اس سے زیادہ سنگین ایشو راجن پور کا ہے۔ جی ہاں، راجن پور دیکھیں، آپ دیکھیں وہاں پہ یہ فوج کہتی رہی کہ 40 سیکنڈ فوج کہتی رہی کہ ہمیں آپریشن کرنے دیں، یہ کہتے رہے جی ہمارے پاس تو
पंजाब तो बिल्कुल अमन है, जहां पे तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई किसी किस्म की कोई डेंस मौजूद हो, कोई हब हो दहशत गर्दों का। और ये इंकशाफ हुआ है अब आज 24 दिन बाद, जब 24 लोग जो है पुलिस वाले यरगमाल बने हुए हैं, और कितने शहीद हो चुके हैं और कितने जख्मी हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने पुकारा है फौज को, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2 दिन में मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये मसला बहुत पहले हल हो सकता था ख्वातीन हज़रात, अगर फौज को बहुत पहले इसका मौका दिया जाता। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, आखिरी सेगमेंट है शो का, आखिरी 5-6 मिनट्स हैं। इसमें हमने चैलेंज भी लेना है आगा साहब से, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो तिश्ना रह गया अंपायर की उंगली से मुतालिक, जरा उस बारे में बताइए। आफ्ताब, मैं समझता हूं कि असल अंपायर ने नोटिस ले लिया, और ये सो मोटो नोटिस ले लिया। वो कहते हैं अत खुदा दा वैर हुंदा, ये मखलूक बिलक रही है और सिसकियां और राहें भर रही है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये बात तो आगा साहब पहले हो चुकी है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सो मोटो हो गया है। अदालतें चाहे ले ना ले इसके ऊपर सुओ मोटो, अल्लाह पाक ने इसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया। चलें, अल्लाह करे जो हो मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। लगे हाथों चैलेंज भी कीजिए नसीर भाई। अच्छा, तुम ऐसा कराया करो कि 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकट्ठे न बुलवाया करो। मैंने कब बुलाया 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान? अच्छा, उन्होंने चंद बुलाया नहीं है। अच्छा, मैं धक्के ना लाया, कनात चुक के मैं पीछे बढ़ आया। आप कौन सी कनात है जिसे चुक के आप पीछे से आ सकते हैं? तेरे जिन्नी तेरी की ताकत है, तू तो पहाड़ चुक सकते। गुजारिश है कि 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान तुम मैंने गुफ्तगू कर नहीं रहे, या तेरे भाई को उठा दे, मैं तो चाह बना लवा। चल वे उठ, चाह बना दे उन्हें। तो चाह तो पी जाते, पैसा एक नहीं देंगे। अच्छा जी, चैलेंज कीजिए सर। ये गैर फिल्मी भी हो सकता है? नहीं सर, नहीं, फिल्मी। फिर तो वो एक ही याद आता है, बहारो फूल गा के नसीर भाई, बहारो फूल बरसाओ। अच्छा, ये इस बात को डिटरमिन करेगा कि हाउ स्किलफुल काफ लीग इज। यू शुड सिंग इट एंड सिंग इट एज प्रॉपरली एज पॉसिबल। जी। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और बड़ा बरमहल है। अच्छा जी, पता नहीं महबूब किसे कह रहे हैं, चौधरी शुजात को कह रहे हैं या किसी और? मैं जो तुम कह रहे हैं कि हजे बहुत मुश्किल है, ये साढ़े कुछ साल बाकी ने, इनको खुश कर लें जी। इनके चले आपके लिए कह रहे हैं। हाँ, वो मियाँ साहब की वापसी के लिए समझिए इंशाल्लाह मियाँ साहब। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है सूरज, मुसीकात है शंकर जयकिशन। अच्छा, मैंने डर लगता है कि टुट न जाए। साथी साहब तुम इलेक्शन लड़ लवो। बहुत अच्छे, जिन्नी मेरी उम्र हो गई है, मैंने किसी कुकड़ ना लड़ा ले। इलेक्शन कितने लड़िया जाना? सही गल है, तो बीमारी ना लड़ रहे ने। सही गल है, आज बड़े सोहने लगन रहे, सूट भी पाया है, हैंडसम लग रहे ने। क्या मेरी जान छोड़े रखनी है। हाँ जी, नसीर भाई को कह लो जो कहना। ओ जरा दूर पैदा तो ले क्या बात है जनाब, बड़ा मैं फैन है जनाब अपना काम नहीं आता साहब। ऐसे बरीक सियासतदान, क्या बात है, क्या बात है, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन अच्छे हैं। की उम्मीद है काफली आने लिया कि नहीं? अरे नो कमेंट्स। ले नो कमेंट्स, एडे चंगे लोग है, चौधरी शुजात साहब है, चौधरी परवेज लाई साहब है, और सोने इस मुल्क में इस वक्त इन्होंने पार्टियों की भी लोड़ है। क्यों कह सकिए? मैनू की पता वे, मैं तो सिर्फ अवतार साहब का मुंह तकी जान रही। तेरी आवाज चिनी उच्ची बोलन रही है, तेरी आवाज चौधरी शुजात तक पहुंचन रही है। अच्छा, कामिल अली आगा साहब से यह भी पूछना जरूरी है कि ये जो कमीशन बनाने की बात करते हैं, हर दूसरा जज बल्कि हर जज माजरत क्यों करता चला जा रहा है? जाहिर है जी, ये डॉक्यूमेंटेशन की के इंकशाफात है कि अब डिक्टेशन कोई नहीं लेगा, इसके अंदर कोई डिक्टेशन नहीं ले सकता और सबूत सामने है। और अगर फोरेंसिक ऑडिट हो गया तो उसके बाद तो वो खुद फैसला होगा। उसके बाद तो कोई जज जो है वो इसमें हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है, और मेरे ख्याल में होगा भी। साहब, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाती? ये देखिए, ये हमने फैसला करना है इंशाल्लाह,
बहुत जल्द हम मिल के बैठ के और बड़ा फैसला पर्टिनेंट करेंगे। सवाल किया है भट्ट साहब ने कि और कोई जाए ना जाए, चौधरी शुजात को जाना चाहिए। इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे, लेकिन चूंकि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जमातें जो हैं वो जो एक मुश्तरका मौक़िफ़ अख्तियार कर रही हैं, वो मिल बैठ के फैसला करें, उसके बाद हम लीड करेंगे इंशाल्लाह। आखिर भट्ट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मुसीबत की है ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਲਾ ਪਾਇਆ। भट्ट साहब जो भी कह रहे हैं ਹਾਂਜੀ ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੱਗਦਾ ਦੁੰਬਾ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਡਿਆ। यार हाजी साहब आपके पास जुगतों के अलावा और कुछ नहीं है। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਕ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? कमाल करते हैं आप। ਮੈਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਆ। जरा गौर करो, दुम्बा बैठा नहाता धुप से किंडिया, ये दानश्वर नहीं है। दसो मेरा मैनू कमाल वाली गल है। जी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? अच्छा जी गल सुनो, मेरी गल है, शो च कितना टाइम रह गया? तकरीबन 1 मिनट है। 1 मिनट रह गया ना? हाँ जी। इस भाई की तलाशी लो, मेरा इन्हें पर्स काट लिया जी। मैं तुम सच्ची कहूंगा, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ करे बैठे। ये तलाशी लो और 5-7 हजार बंदा बुलाओ जिन्हें इसकी तलाशी लवे। कला बंदा की तलाशी है, मैं तुम दसो मैं वापस जाना नाल मेरे काउंसलर ऐसे मांग के जाओगे? असे क्यों मंगिए? कमाल वाली गल है, मुंह तो साढ़े मंगण वाले, ऐसा बोलो मुंह तो साढ़े मंगण वाले। अल्लाह नो कामले ली आगा साहब आए हैं। अच्छा जी इतने करीब क्यों हो रहे हो, मौके से फायदा उठा रहे हो? कौन ये तो तन पता नहीं है भाई है। सर मेरा बड़ा दिल करदा है। यकीन करो मैं काउंसली के नाल आया, काउंसली के नाल रक्शे पे बह के और रक्षा काउंसली ने चलाया। एक आम खतून नहीं है, बल्कि एक खतून ही नहीं है। मैं तो थोड़े से दुआ करनी पई सा कि लगता तुसी भी एंकर बनो। एंकर बनो। मैं बंदा बन जा, मैं बड़ी गल है। ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਸੀ। मैं क्या कामले ली आगे साहब आया को देखो पला मैंने खुश रखे कामले ने दिया सारा। इधर देखो उधर देखो नहीं दो। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।